بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا، اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ پر گھونگھٹ لٹکایا کریں، اس سے امید ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، الحیاء من الایمان والایمان من الجنت والبداء من الجفاء والجفاء فی النار، کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی جہنمی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عیبدار ہی بنائے گی، اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔ سب سے پہلے اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو فرماتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو عزت و حرمت کا جو مقام بخشا ہے اور اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، وہ دنیا بھر کے مذاہب اور اقوام میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔ اسلام نے ایک طرف عورت کی حرمت اور دوسری طرف اس کے جائز تمدنی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کے لیے جو احکام عطا فرمائے ہیں، ان کی حکمتوں کا احاطہ انسانی عقل کے ادراک سے بالاتر ہے۔ مسلمان عورت اسی عزت کے تحفظ کے ساتھ تمام ضروری تمدنی حقوق رکھنے کے باوجود تلاش معاش میں ماری ماری پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ گھر کی ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کے عمر کے کسی مرحلے میں فکر معاش کا بوجھ اس کی گردن پر نہیں ڈالا۔ عام حالات میں شادی سے پہلے اس کے معاش کی ذمہ داری باپ پر اور شادی کے بعد شوہر یا اولاد پر ڈالی گئی ہے، لہذا بعض حالات کو چھوڑ کر عام طور پر اسے معاش کے لیے سڑکیں چھاننے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کی عزت آبرو اور اس کی حرمت و تقدس کو سلامت رکھنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پچھلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو۔ ضرورت کے موقع پر عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی اسلام نے دی، لیکن اس طرح کہ وہ پردے کے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھ کر بقدر ضرورت باہر نکلے اور اپنے آپ کو ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بننے سے بچائے۔ ایک عرصے سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے، حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ اسے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا۔ زمانے جاہلیت میں لڑکی کا وجود عار تصور کیا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا۔ جو بری خبر اسے دی گئی اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیا جاتا، اور اگر اسے مارنا چاہتا تو وہ جب 6 سال کی ہو جاتی تو کسی جنگل میں ایک گڑھا کھودا جاتا، پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا کہ اسے خوب اچھا لباس پہنا دو تاکہ وہ اس کے ننیحال یعنی اس کے دادی یا نانی کے ملا لائے۔ پھر جب اس گڑھے تک پہنچتا تو اسے کہتا اس گڑھے کے اندر دیکھو، چنانچہ وہ اسے دیکھنے کے لیے جھکتی تو یہ اسے پیچھے سے دھکا دے دیتا، وہ اس میں گر جاتی اور یہ اوپر سے مٹی ڈال دیتا۔ یہ تو تھا زمانے جاہلیت میں کسی عورت کا مقام، اس کا وجود ہی عار تصور کیا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، جبکہ اسلام نے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ بیٹی کی حیثیت سب سے اہم حیثیت ہے، اس لیے کہ یہی بیٹی بہن بنتی ہے، یہی بیٹی بیوی بنتی ہے اور یہی ماں بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اس حدیث میں اچھائی سے مراد ہر قسم کی اچھائی ہے، یعنی اس کی پرورش اچھی طرح سے کرے، اس سے اچھا سلوک کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اچھے انداز سے کرے۔ پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کے لیے ایک اچھے اور پابند اسلام خاوند کا انتخاب کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری یہ انگلیاں ہیں۔ سنن ترمذی وغیرہ میں اس روایت کے الفاظ اس طرح سے بھی ہیں جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ عورت بحیثیت ماں، عورت اگر ماں ہو تو اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں کا باپ کا حق بیان کیا ہے، پھر دوسروں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور بار بار ان سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے اور انہیں جھڑکنے حتیٰ کہ اف تک کہنے سے منع فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون اچھے سلوک کا مستحق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت بحیثیت بیوی، عورت اگر بیوی ہو تو اسلام نے اس کے حقوق کی بھی پاسداری کی ہے اور اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب کی نسبت اپنے اہل کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سراپا محبت و شفقت ہونا چاہیے اور ہر جائز امور میں ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں، حقیقتاً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے رفاقت کے دوران صبر و تحمل سے کام لینے والا ہو اور محبت و شفقت رکھنے والا ہو۔ اجر و ثواب میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی
کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو میں ضائع نہیں کرتا، تم سب آپس میں برابر ہو، یعنی اجر و ثواب میں تمہارے درمیان مساوات ہے اور مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا بشرطے کہ با ایمان ہو، ہم اسے یقینی طور پر پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ اور سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مرد عورت کے درمیان تقسیم کار، مرد و عورت کے درمیان فطری تقسیم کار یہ رکھی گئی ہے کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کرے، اور مرد کے لیے کما کر لانا عورت پر اس کا کوئی احسان نہیں، اس کا لازمی فریضہ ہے، بلکہ اس معاملے میں اسلام نے عورت کو یہ فضیلت اور امتیاز بخشا ہے کہ گھر کا انتظام بھی قانونی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں، اخلاقی طور پر اس بات کو ترغیب ضرور دی گئی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کرے، لیکن اگر کوئی عورت اپنی اس اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو مرد اس کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف مرد پر عورت کے لیے کمانے کی ذمہ داری اخلاقی بھی ہے اور قانونی بھی، اور اگر کوئی مرد اس میں کوتاہی کرے تو عورت اسے اس ذمہ داری کی ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ امتیاز اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ کسب معاش کی الجھنوں میں پڑھ کر معاشرتی برائیوں کا سبب بننے کے بجائے گھر میں رہ کر قوم کی تعمیر کی خدمت انجام دے۔ گھر کا ماحول معاشرہ کی وہ بنیاد ہے جس پر تمدن کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد خراب ہو تو اس کا فساد پورے معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک مسلمان خاتون اپنے گھر کے ماحول کو سنوار کر ان نونہالوں کو صحیح تربیت کرے جنہیں آگے چل کر ذمہ داری اٹھانا ہے تو سارا معاشرہ سنور سکتا ہے، اور اس طرح مرد و عورت کی عزت و آبرو کا پورا تحفظ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا صاف ستھرا گھریلو نظام وجود میں آتا ہے جو پورے معاشرے کی پاکیزگی کا ضامن بن سکتا ہے۔ نام نہاد مغربی آزادی نسواں، جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کوئی قیمت ہی نہ رکھتی ہو اور جہاں عفت و عصمت کے بجائے اخلاق اور حیا کو گرا دینا مقصود سمجھا جاتا ہو، ظاہر ہے کہ وہاں اس تقسیم کار پر پردہ اور حیا کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ راستے کی رکاوٹ سمجھا جائے گا، یعنی کھلا ماحول ہو، اخلاق ایک دم پست ہو جائیں، حیا کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اخلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے لیے دوہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہوسناک طبیعت عورت کی کوئی بھی ذمہ داری قبول کیے بغیر قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہا، دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کو جو عیارانہ حل نکالا اس کا خوبصورت اور معصوم نام تحریک آزادی نسواں رکھا، یعنی عورت کے بھی بوجھ کو اٹھانے سے قاصر اور اس کے ہوس عورت کے ساتھ زیادہ بڑھ گئی۔ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھر کی چار دیواری میں قید ہو، اب آزادی کا دور ہے اور تمہیں اس قید سے باہر آ کر زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا چاہیے، اور اس سے مقصد صرف اور صرف عورتوں کی عزت و آبرو کو برباد کرنا تھا۔ اب تک تمہیں حکومت و سیاست کے ایوانوں سے بھی محروم رکھا گیا، اب تم باہر آ کر زندگی کی جد و جہد میں برابر کا حصہ لو تو دنیا بھر کے اعزازات اور اونچے اونچے منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عورت کیا تھی؟ عورت تو بیچاری ان دل فریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آ گئی اور پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا کر اسے یہ باور کرایا گیا کہ اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے اور اب اس کے رنج کا خاتمہ ہو گیا ہے۔
ان دل فریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا، اسے دفتروں میں کلرک کی جگہ پر رکھا گیا، اسے اجنبی مردوں کے پرائیویٹ سیکریٹری کا منصب بخشا گیا، اسے سینکڑوں انسانوں کی حکم برداری کے لیے ایئر ہوسٹس کا عہدہ عنایت کیا گیا، اسے تجارت چمکانے کے لیے سیلز گرل، ماڈل گرل بننے کا شرف بخشا گیا، اور اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی، آؤ ہم سے مال خریدو۔ یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا اور جس کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں کے لیے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔ نام یہ لیا گیا کہ عورت کو آزادی دے کر سیاست، حکومت اور ایوانوں کے لیے اس کے راستے کھولے جا رہے ہیں، لیکن ذرا جائزہ لے کر تو دیکھیے کہ اس عرصے میں خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں صدر، وزیر اعظم یا وزیر بن گئیں، کتنی خواتین کو جج بنایا گیا، کتنی عورتوں کو دوسرے بلند مناصب کا اعزاز عطا ہوا۔ اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو ایسی عورتوں کا تناسب بمشکل چند فی لاکھ ہوگا۔ ان گنی چنی خواتین کو کچھ مناسب اور کچھ غیر مناسب نام دینے کے نام پر باقی لاکھوں عورتوں کو جس طرح بے دردی کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں گھسیٹ کے لایا گیا، وہ آزادی النسواں کا ایک فراڈ کا المناک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھیے تو دنیا بھر کے تمام نچلے درجے کے کام عورت کے سپرد ہیں۔ ریسٹوراں میں کوئی مرد ویٹر شاذ ہی نظر آئے گا، ورنہ یہ خدمات تمام تر عورتیں ہی انجام دے رہی ہیں۔ ہوٹلوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنے، ان کے بستر کی چادریں بدلنے اور روم اٹینڈ کرنے کی خدمات تمام تر عورتوں کے سپرد ہیں۔ دکانوں پر مال بیچنے کے لیے مرد کم نظر آئیں گے، یہ کام بھی عورتوں ہی سے لیا جا رہا ہے۔ دفتر کے استقبالوں پر عام طور سے عورتیں ہی تعینات ہیں۔ اس طریقے سے عورتوں کو سر بازار لایا گیا اور ان کو خوبصورت نعرہ آزادی نسواں کے دل فریب منظر سے آشنا کرایا گیا، اور جس کے جال میں تمام عورتیں پھنس گئیں۔ عجیب پروپیگنڈے کی قوتوں نے یہ عجیب و غریب فلسفہ ذہنوں پر مسلط کر دیا کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد کے لیے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن وہی عورت اجنبی مردوں کے لیے کھانا پکائے، ان کے کمروں کی صفائی کرے، ہوٹلوں اور جہازوں میں ان کی میزبانی کرے، دکانوں پر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے اور دفتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ آزادی اور اعجاز ہے۔ تحریک آزادی نسواں کا انجام کیا ہوا؟ یہ تو نام نہاد آزادی کے وہ نتائج ہیں جو خود عورت اپنی ذات اور اپنی ذاتی زندگی میں بھگت رہی ہے، اور مرد و زن کے بے محابہ اختلاط سے پورے معاشرے میں بد اخلاقی، جنسی جرائم، بے راہ روی، آوارگی کی جو تباہ کن وبائیں پھوٹی ہیں وہ کسی بھی باخبر انسان سے پوشیدہ نہیں۔ آئلی نظام کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، حسب و نسب کا کوئی تصور باقی نہ رہا، عفت و عصمت داستان بارینہ بن چکی ہیں، طلاقوں کی کثرت نے گھر کے گھر اجاڑ دیے ہیں، جنسی جنون اور اس کی تصوراتی سرحدیں بھی پار کر چکے ہیں، فحاشی کے عفریت نے انسانیت کی ایک ایک قدر کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ واقعات کسی خیالی دنیا کے نہیں، یہ مغربی ممالک کے وہ ناقابل انکار حالات ہیں جن کا ہر شخص وہاں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے، اور جو لوگ وہاں نہیں جا سکے ان حالات کی خبریں لازماً ان تک بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ تقلید مغرب کے جو شائقین شروع وہاں جا کر آباد ہوئے، کچھ عرصے تک وہاں کی چمک دمک کی سیر کرنے کے بعد خود بخود صاحب اولاد ہوئے اور اپنی بچیوں کا مسئلہ سامنے آیا تو ان کی پریشانی اور بے چینی کا یہاں رہ کر اندازہ بھی نہیں کیا جا سکا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق موجود ہو یہ پسند کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ گھناؤنے حالات ہمارے اپنے ملک اور اپنے معاشرے میں بھی دہرائے جائیں؟ اگر نہیں، یقیناً نہیں، تو کیا یہ ستم ہے کہ ہم بھی رفتہ رفتہ بے پردگی اور بے حجابی کے اسی راستے پر چل پڑے ہیں جس نے مغرب کو معاشرتی تباہی اور اخلاقی دیوالیہ پن کے آخری سرحد تک پہنچا دیا ہے۔ شرم و حیا کی اہمیت۔ آج دنیا بھر کا میڈیا ایک خاص محنت میں مصروف ہے، وہ اخبارات ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں، وہ رسائل ہوں، جرائد ہوں، ریڈیو چینلز ہوں، ویب سائٹ ہوں یا سوشل میڈیا، سب مسلمانوں سے وہ دولت بے بہا اور متاع بیش بہا چھین لینا چاہتے ہیں جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں۔
اسلام کا مزاج شرم و حیا کا ہے، اور مغربی ثقافت کی ساری بنیاد ہی بے حیائی اور بے شرمی پر کھڑی ہے۔ حیا ہی وہ جوہر ہے جس سے محروم ہونے کے بعد انسان کا ہر قدم برائی کی طرف ہی اٹھتا ہے اور ہر گناہ کرنا آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا آپ کے لیے ایسی قدرتی اور فطری ڈھال ہے جس کی پناہ میں آپ معاشرے کی تمام تر گندگیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شرم و حیا کی اسی اہمیت کی وجہ سے قرآن و حدیث میں ہمیں کئی جگہ بار بار اس طرف متوجہ کیا گیا، اور شریعت اسلامی میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی نہایت تاکید فرمائی۔ اس سلسلے کی چند احادیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کی خاص عادت ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کہ اگر تو حیا نہ کرے تو چاہے جو چاہے وہ کر۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، بہت مشہور روایت ہے۔ حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی بدی میں سے، اور بدی جہنمی ہے۔ بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عیبدار ہی بنائے گی، اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔ پردے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ خاتون ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، اس لیے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے اور بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم مرد کے ساتھ پست اور نرم آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ کوئی مریض دل والا اس کے متعلق شک و شبہ کا اظہار نہ کر سکے۔ لہذا جب نرم لب و لہجے میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں تو مرد و زن کے اختلاط کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اجنبی عورتوں سے اپنی نظر کو جھکانے اور اسی طرح مومنہ عورتوں کو بھی اپنی اجنبی مردوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، اور زبان کا زنا بات چیت کرنا، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے۔ لہذا جب غیر محرم عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے تو ان کی آپس میں میل و ملاقات، گھومنا پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ تو ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، الحم یعنی خاوند کے بھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور کریں، جب دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے تو عام مرد عورت کا آپس میں اختلاط کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوم محبت ویلنٹائن ڈے اور اس کی حقیقت۔ شرم و حیا کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ دن بھی دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ پہل محبت کا یہ بدنام دن صرف امریکہ اور یورپ کے اخلاق اور اقدار سے عاری تنگ و تاریک محفلوں اور جھومتے گاتے نائٹ کلبوں کی بزم میں ہی روایتی انداز سے منایا جاتا تھا، مگر آج تو ہر جگہ مغرب اور اس کی بدبخت تہذیب کی اندھی تقلید کا دور ہے۔ اہل مشرق جہاں ان کی نقالی اور رسم و رواج کو اپنانے میں اپنا وتیرہ امتیاز جان رہے ہیں، اور اخلاق و اقدار کو ختم کرنے والے رسم و رواج، عید و تہوار اور خصوصی دنوں کو دین و شریعت کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بلا چونچرا مانے اور منانے اور اس جشن کو اپنے مہذب اور ہونے کی علامت سمجھ رہے ہیں، تو وہیں یوم محبت بھی اسی میں شامل ہو گیا۔ ہر سال 14 فروری کو منایا جانے والا یہ دن دراصل موجودہ عیسائیوں کی
عید ہے۔ اس میں وہ اپنے مشرکانہ عقائد کے اعتبار سے خدائی محبت کی محفلیں جماتے ہیں۔ اس کا آغاز تقریباً 1700 سال قبل رومانیوں کے دور میں ہوا، جبکہ اس وقت رومانیوں میں بت پرستی عام تھی اور رومانیوں نے یوروپ والنٹائن کو بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے کے جرم میں سزائے موت دی تھی۔ لیکن جب خود رومانیوں نے عیسائیت کو قبول کیا تو انہوں نے پوپ والنٹائن کی سزائے موت کے دن کو یوم شہید محبت کہہ کر اپنی عید منا لی۔ اس تاریخ کے ساتھ 14 فروری کو یوم محبت کی کچھ اور مناسبتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ہر دین و مذہب کے کچھ ایسے رسم و رواج، عید و تہوار اور تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے جس سے وہ دین اس کے ماننے والے پہچانے جاتے ہیں۔ یوم محبت یعنی ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور تاریخ سے جب یہ بات بالکل عیاں ہے کہ یہ عیسائیوں کا ایک مقدس اور عید کا دن ہے، تو اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی اس دن کو غیروں کی طرح دین و شریعت کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بڑی خوش دلی کے ساتھ منا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے امت کو 2 بہترین عیدوں سے نوازا ہے تو پھر غیروں اور کفار کی عید کو منانا یا اس میں کسی بھی طرح شرکت کرنا شریعت کی نظر میں بالکل حرام ہے، جیسا کہ علماء امت اور فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ آپ کی نظر ویلنٹائن ڈے کو منانا مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی سطح پر غلط اور ممنوع ہے۔ اسلام نہ صرف برائی کا سدباب کرتا ہے بلکہ برائی کی طرف جانے والے ہر راستے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے فحاشی کا دوسرا نام ہے۔ اس سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسے معاشرے میں رواج دینا فحاشی کا دروازہ کھولنا ہے۔ مغربی معاشرے کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں بن بیاہی مائیں اور بغیر باپ کے بچے فروغ پا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس منحوس دن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں پردے کا نظام عام فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے آپسی نظام کو درست فرمائے، اسلام کو ہمارے اندر نافذ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن